نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غریبوں ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور عون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر حضرت عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا، سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں نہیں بکی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا، ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے، یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس ہے نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا تو فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔
میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کراتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ فائدہ: ان حضرات صحابہ کرام کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئیں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ 7واں باب بہادری، دلیری اور موت کا شوق۔ جس کا لازمی نتیجہ بہادری ہے کہ جب آدمی مرنے ہی کے سر ہو جاوے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری بزدلی، سوچ فکر زندگی ہی کے واسطے ہیں، اور جب مرنے کا اشتیاق پیدا ہو جاوے تو نہ مال کی محبت رہے نہ دشمن کا خوف۔ کاش مجھے بھی ان سچوں کے طفیل یہ دولت نصیب ہو جاتی۔ ذرا ٹھنڈک چالو થઈ ગઈ છે. جزاک اللہ. آج میں نے یہ سوچا ہے پہنتے جو ہم موزہ ہے بتانے ہیں اس کے کچھ مسائل چونکہ کرتے ہم اس میں لوچا ہے۔ اب انہوں نے پہلا مصرع سنا تو ہنسنے لگے، لیکن یہ بہت جلد بازی ہر چیز میں شیخ زمن کو۔ آگے سنو تو صحیح کہ بات مسئلے کی ہو رہی ہے۔ ہاں، انہوں نے موزہ سنا تو ان کو موچ آ گئی۔ تو بہرحال بتانے ہیں اس کے کچھ مسائل چونکہ کرتے اس میں ہم لوچا ہے۔ ہوتے ہیں موسم سرما کے دن چھوٹے، کر لینا اس میں قضا روزہ ہے۔ کرنا اس میں جان بوجھ کر دیری، یہ کچھ اور نہیں نفس کا دھوکہ ہے۔ کر لیجئے جلد قضا کی ادائیگی، پاس ابھی ہمارے موقع ہے۔ ہے کہاوت بڑی مشہور، موقع پہ لگا دینا چوکا ہے۔ کہاوت بھی نہیں جانتے تم لوگ ہیں؟ اچھا ہے کہ جاوید بھائی تو بولا انہوں نے، لیکن یہ کوئی بلانے آیا ان کو کہ موقع پہ لگا دینا چوکا ہے۔ سلام زندگی کچھ اور نہیں، بس ایک ہوا کا جھونکا ہے۔ ہاں، اس لیے بھائی انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے تفصیلی، لیکن قضا کر لو رمضان کے روزے رہے ہیں تو، چونکہ موسم سرما میں دن کیسے ہوتے ہیں، ایک دم چھوٹے دن ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے قضا جو ہے کر لو جتنی جلدی ہو، اس میں سستی
نہیں کرنا ہے، ابھی جو ہے وہ موقع ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں اس تعلق سے آئندہ کل کی مجلس میں کریں گے، لیکن آج مجھے کچھ باتیں بیان کرنی ہے۔ پاؤں میں جو ہم موزہ پہنتے ہیں اور اس پہ جو مسح کرتے ہیں اس تعلق سے۔ ویسے پہننے والے پورا سال بھی پہنتے ہیں موزے، لیکن موسم سرما میں تقریباً سبھی لوگ موزے پہنتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب موزے ہی پہننا ہے تو ہم چمڑے کے ہی کیوں نہ پہنیں، اور چمڑے کے موزے پہنیں گے تو پھر وضو کے وقت اس کو کھولنا پاؤں کو نہیں پڑے گا، اس پہ جو ہے وہ مسح کر لیں گے۔ اب اس میں بھی امت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اس مسئلے میں امت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ موٹی موٹی اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اس مسئلے میں مسلمانوں کے 3 گروپ ہیں۔ یہ پاؤں میں جو موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کرنے کے تعلق سے چودھری صاحب کتنے گروپ ہیں؟ 3 گروپ ہیں۔ تیسرا جو گروپ ہے، میں نے کہا مسلمانوں کے، جب آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ آپ نے مسلمان کا لفظ کہاں، بالکل، چونکہ ان کے بارے میں مطلق رائے نہیں ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ ان کے عقائد کیا ہے، چونکہ ان میں کئی گروپس ہے۔ اور ہمارے علماء دیوبند تکفیر میں جلدی نہیں کرتے، کسی پر کفر کا فتویٰ وہ جلدی نہیں لگاتے، اس لیے شین یا عین اور ہا ان کو علی الاطلاق دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا۔ ان میں 12 گروپس ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ عقائد کیا ہے۔ ایک دن میں نے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری مسجد میں جب حضرت کی تشریف آوری ہوئی تھی اور جس روم میں حضرت کا قیام ہوتا تھا، تو میں نے حضرت سے ان کی اپنی رائے معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت آپ کی کیا رائے ہے ان کے متعلق؟ اللہ اکبر ہیں، بڑے لوگ نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں تو ہر چیز میں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، کچھ نہ کیا ہو تو بھی کریڈٹ، اور بڑے کرنے کے بعد بھی چودھری صاحب کریڈٹ اپنی طرف منسوب نہیں کرتے۔ یہ چیز ہوتی ہے، اور بڑوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بہشتی زیور مشہور زمانہ کتاب ہے، ابھی میں آپ کو پوچھوں اسماعیل چچا سب سے کہ بھئی کس نے لکھی، تو تقریباً سب کا جواب ہوگا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ انہوں نے نہیں لکھی۔ حضرت نے نہیں لکھی، اس کی ایک دلیل آپ کو دوں۔ بہشتی زیور کے اندر امتیاز بھائی آپ کو نان خطائی کیسے بنانی وہ طریقہ بھی ہے۔ تو حضرت تھانوی کوئی بیکری لے کے تھوڑی بیٹھے تھے کہ وہ جو ہے جانے۔ نان خطائی اس کی ہسٹری میں لکھا ہے جاوید بھائی کہ اس کا نام کیسے پڑا۔ روٹی ہوتی ہے ایک، اور دوسرے نان ہوتے ہیں جو آپ نے 2 دن پہلے چلو آگے آپ نے بول دیا تو میں اب نہیں بولتا ہے نورانی بھائی، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایک روٹی ہوتی ہے، ایک نان بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔
تو نان سائز میں نان کھٹائی سے سعد اللہ صاحب چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں؟ صحیح جواب دیجیے یار، نیند میں مت بولیو، کیسے ہوتے ہیں؟ میڈیم سائز کے. کیسا جواب ہے؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کیا پکڑ کے بتاؤ مجھے. حسن بھائی جواب دیکھا؟ ہاں، تمہیں کہیں سیکھا کہ نہیں جماعت میں آتے ہونا؟ تو ایسے جواب سیکھنے کے. بہرحال تو نان جو ہے وہ نان کھٹائی سے سائز میں بڑا ہوتا ہے. اب نان بنائے جا رہے تھے تو محی الدین بھائی غلطی ہو گئی بنانے والے سے، اور سائز میں چھوٹی بن گئی وہ چیز. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو نان خطا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نان خطا، یعنی غلطی سے نان کی بجائے یہ تو ایک چھوٹی چیز بن گئی سائز میں. تو نان خطا، اور ہم لوگ بولنے میں نہ کرے خطا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو پھر اس میں بھی بگڑا ہے. بگڑے ہوئے کو بگاڑنے میں ہم ماہر، بگڑے ہوئے کو بنانے میں ماہر نہیں، الا ماشاء اللہ. لیکن بگڑے کو اور کیسے بگاڑنا ہے تو آ جاؤ ہمارے پاس. ہاں، لیکن بگڑے کو بنانا کیسے ہیں وہ الا ماشاء اللہ ہوتے ہیں، ہوتے ضرور ہے. تو اس نے کہا یہ نان خطا ہو گئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، نئی ریسیپی آ گئی. چیز کھائی تو بہت مزے کی لگی وہ، تو یہ نان خطا اور بگڑ کر ہو گیا نان خطا. تو بہرحال یہ اس کی جو ہے وہ تفصیل ہے. کہاں سے بات چلی؟ ہاں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ بھی لکھا ہے. اور پہلے فریز نہیں تھے، اور ہوں گے تو اتنے عام نہیں تھے. تو اس میں آج کھانا ہم نے پکایا 4-5 دن تک اس کو باقی رکھنا ہے کہ کھانا بگڑے نہیں، اور اسی کو ضرورت پڑنے پر کھایا جائے. اس کا طریقہ بھی اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کی مجلس پیسیج میں ہو رہی تھی تو بتایا تھا ایک دن کہ میں جب راندیر میں دارالعلوم اشرفیہ میں مدرس تھا تو اب روز کون کون پکائے، جھنجھٹ پکانے کی، کتابوں کا مطالعہ کرنے کا. فرمایا میں ہفتے میں ایک دن چھٹی والے دن جمعہ کے دن پکاتا تھا اور اکیلا رہتا تھا، اور اتنا پکا لیتا تھا کہ آئندہ جمعہ تک چلے. اور اس کو اس طرح میں رکھتا تھا کہ بگڑے نہیں، جو بہشتی زیور میں لکھا ہے. تو وہ لوگ عمل کرتے تھے، ہم تو کرتے نہیں. یہ بھی بتایا تھا بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہے جو گوروں کے کام کا نہیں ہے، ہم گندمی کلر کے کام کا ہے. دنیا بھی عجیب ہے، گورے کو گندمی ہونے کا شوق ہے، گندمی کو گورا ہونے کا شوق ہے، اور کالے کو گورا ہونے کا شوق ہے کہ نہیں امتیاز بھائی؟ اسی طرح جو ہے وہ چلتا ہے. تو حضرت تھانوی نے لکھا اس میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد خوبصورت پیدا ہو تو عورت جب حاملہ ہو، حمل سے ہو، تو فلاں فلاں چیز کھانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے. تو حضرت نے اپنے گھر کا قصہ بتایا تھا چودھری صاحب کہ میرے بیٹے کے یہاں ایک اولاد بہت خوبصورت ہوئی، دوسری اولاد اتنی خوبصورت نہیں جتنی وہ تھی. پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہ پہلی مرتبہ میں حضرت تھانوی بہشتی زیور میں جو عمل لکھا ہے وہ کیا تو بہت گورا پیدا ہوا ہے، اور نہیں کیا تو کورا پیدا ہوا. تو خیر بہرحال ان پہ عمل کرو. دیکھیے یہ ان کی آزمائی ہوئی چیز ہے. تو بتانا یہ تھا کہ وہ بڑے لوگ کریڈٹ نہیں لیتے تھے، بڑوں کی طرف منسوب کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی جماعت کہ جو بخاری شریف تک جنہوں نے پڑھا ان کو سند دی گئی. اسی سال سند نہیں دی گئی تھی، بعد میں سند دی گئی، سرٹیفکیٹ وہ بعد میں جو ہے دیا گیا. تو دارالعلوم دیوبند کے اول صدر مدرس تھے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے استاد تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب اسماعیل چچا ان کو بلایا گیا، دارالعلوم نے بلایا کہ بھائی آپ کو سند دینی ہے،
تو سب طلباء کو بلایا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت ہم تو علم سے کورے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ سند دے کر اور شرمندہ سرٹیفکیٹ دے کر ہمیں شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں۔ اور اب تو جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ سند دی کائی کو نہیں، ہے نا، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کیسا آپ کو نہیں معلوم، یہ علماء کی برادری کو معلوم ہے۔ سند دو طرح کی مدرسے میں سے دی جاتی ہے، ایک سند مدرسہ خود دیتا ہے عالم ہونے پر، اور ایک خصوصی سند، ایک عمومی سند ہوتی ہے کہ جو سب طلباء کو ملتی ہے، چاہے اول نمبر آیا ہو یا سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، جو بھی پوزیشن آئی، لیکن فیل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک خصوصی سند دورہ حدیث کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان میں بھی بخاری شریف پڑھانے والے، ان کی اپنی ایک خصوصی سند ہوتی ہے، وہ پوری جماعت میں سے سب طلباء کو نہیں دیتے، چند ایک طالب علموں کو دیتے ہیں۔ تو اس پہ لڑائی ہوتی ہے کہ یار حسن بھائی نے دی دی تو امتیاز بھائی کے مرا ہاتھی امتیاز کیم رکھو تو کہ منے ہم کے کیم نہیں دی تھی، عبدالسلام کے بھائی منے بھی نہیں دی دی یار۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ سب کو نہیں دی جاتی۔ ہماری بھی جو جماعت تھی دورہ حدیث کی، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، کوئی بڑا مقصود نہیں ہے۔ جن طلباء کو دورہ حدیث کے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت مولانا مفتی اسماعیل لاجپور، یہ کون تم بتاؤ یار میرے کو ماشاءاللہ مجھے نہیں معلوم تم کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، چلو بتاؤ یار میں بھی تو ذرا دیکھوں یہ کون آیا ہے۔ واڈی والا مفتی اسماعیل واڈی والا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور کرے، غریق رحمت کرے۔ حضرت نے جن طلباء کو خصوصی سند دی تھی، الحمدللہ مجھے بھی دی تھی، اور وہ اب تک میرے پاس موجود ہے، میں یہاں لے آیا ہوں۔ تو اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن بڑے لوگ تو لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت تھانوی اور ان کے رفقائے درس نے منع کیا اساتذہ سے کہ ہم کو کیوں دیتے ہو، آپ بڑے لوگ موجود ہیں اور ہم چھوٹوں کو سند۔ اللہ اکبر، بڑے بھی کیسے بڑے تھے کہ چھوٹوں کی کتنی حوصلہ افزائی کرتے۔ اب تو بڑوں کا دل بھی بڑا نہیں رہا، آج کے دور میں سعد اللہ صاحب بڑوں کا دل بھی بڑا نہیں رہا، تنگ ہو گیا۔ استاد سے اپنے طالب علم کی تعریف نہیں ہوتی، ہاں شیخ سے اپنی مرید کی تعریف نہیں ہوتی، اتنے تنگ دل ہو گئے۔ تعریف کرنے میں اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، نوازا ہے، تو کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا۔ ہاں پھوکٹ کی تعریف مت کرو، وہ غلط ہے، لیکن کچھ دیا ہے تو، لیکن اب نہیں ہے، اب تو تعریف بھی کرے تو ہضم نہیں ہوتا۔ اور آپ کو جھانچنا ہو تو کسی کی تعریف کرو، مجلس میں 10 آدمی موجود ہے، 2-4 تو ملیں گے کہ بات بیجی طرف پھر بھی کاٹو ہمراہ اتنی نہ تھی ہم جی جوانوں کے آنے لال مرچا کے لیلا جے بھی چھیدے لائے گا کہ وہ جو ہے برداشت نہیں ہوتا۔ حوصلہ افزائی کرو۔ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد کے اندر جہاں عبدالسلام بھائی بیٹھے ہیں، حافظ پٹیل مرحوم کا رخ سینٹر کی طرف تھا، علماء کی مجلس تھی، علماء کی مجلس میں حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ تو اسی جگہ پر بیٹھ کر حافظ پٹیل مرحوم نے، میں بھی موجود تھا، علماء موجود تھے، فرمایا تھا مفہوم یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، صرف اس بنا پر کہ حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کر کے گئے تھے۔ ان کی کیا کر کے گئے تھے؟ تعریف۔ وہ چلے گئے تھے، حضور سے دشمنی اتنی کرتے تھے کہ یہ بھی ان کو منظور نہیں تھا کہ میں وہاں رہوں کہ حضور یہاں آئے ہو، چلے گئے بستی چھوڑ کر کہ میں بعد میں آؤں گا، جب وہ چلے گئے۔ اور آدمی چلا جاتا ہے اور ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو جو موجود ہوتے ہیں حاضرین ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ کالنی میٹنگ میں ہوں تھے کالنی میٹنگ میں ہوں تھے نے پوچھا والا પછી એમ બી પૂછે કે મારા બારામાં કઈ વાત થયેલી કે મારા બારામાં કંઈ કીધું કે નહીં કોઈ। تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، آ کر پوچھا اپنے بھائی سے کہ ایک دشمنی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی پوچھا کہ میرے متعلق حضور کیا فرما رہے۔
یہ ہے. ہاں، تو اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. آپ اپنی اولاد سے بھی، حقیقی اولاد، ان کی حوصلہ افزائی کرو، پھر دیکھو وہ کیسے آگے بڑھتی ہے. لیکن આપણા મોઢામાંથી તો હસનભાઈ ઊંધું જ નીકળે તે કે સાલો એક કામ આવડે નહીં ને એમ કે. એટલે હેલો સાંભળીને થાકી ગયા. મારો બાપ એમ કે એવું જ કયા કરે એમ કે જાઓ ભણીને બી હું કરવાનો ને પઢીને બી હું કરવાનો એમ કે. તો આપણે એમ જ કે એક કામ નહીં આવડે સાલાને કહીને થાકી ગયો એમ કે. ને આમાં ધણી બૈરા પાછા એકબીજા પર. કોઈ સારું કામ કરે તો બાપ કે જોયું મારો પોયરો, ને જ્યાં પોયરો કંઈ ઊંધું કામ કરે તો કે બિલકુલ એની મા પર ગયેલો છે. બોલتے کہ ہاں. تو حوصلہ افزائی کرو اولاد کی تو وہ آگے بڑھے گی. لیکن ہم لوگوں میں بہت کمی ہے اس چیز کی بھی. خیر بہرحال تو بڑے بڑے تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ تم یوں کہہ رہے ہو کہ میں اس لائق نہیں ہوں، ہم چھوٹے ہیں، ہم بڑوں کی موجودگی میں یہ لے. فرمایا ایک وقت آئے گا تم ہی بڑے ہوں گے. یہ فرمایا تھا اور ہوا ہے، ایسا ہوا بھی کہ فرمایا کہ تم ہی جو ہیں وہ بڑے ہوں گے. خیر حضرت تھانوی نے کتاب نہیں لکھی ہے، لیکن لکھنے والوں نے 3-4 آدمی نے ساتھ مل کے لکھی ہے اور اس پہ نام لکھ دیا حضرت تھانوی کا، کیونکہ حضرت تھانوی کے ایما پر لکھی تھی، فرمائش پر، چاہت پر. تو انہوں نے اپنا اشارہ تک نہیں کیا اس میں کہ اس کا لکھنے والا کون. آج بھی آپ کو حضرت تھانوی کا اسماعیل چچا اس پہ نام ملے گا. خیر بہرحال میں آپ کو سمجھا رہا تھا. بات پیچھے لوٹتے ہیں کہ موزے پر مسح کرنے کے تعلق سے 3 گروپ ہے. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ شین یا عین ہا، اس کے تعلق سے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ تو نورانی بھائی حضرت نے فرمایا کہ جب بڑوں کی رائے موجود ہے تو میری رائے کیا معنی رکھتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی رائے ہے وہی میری رائے. اور فرمایا ہمارے بڑوں کی رائے یہ ہے کہ علل اطلاق ان پہ کفر کا فتویٰ مت لگاؤ. سب گروپ پہ پوچھو کہ تمہارے عقائد کیا ہے. اگر ان کا عقیدہ یہ ہے نقل کفر نہ باشد کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زناکار تھی تو گیا دائرہ اسلام سے خارج. اگر عقیدہ یہ ہو کہ قرآن کریم جو موجود ہے ہمارے پاس انکمپلیٹ ہے، 10 پارے کون کھا گئی؟ ہاں بکری. یہ اشرف بھائی نے صحیح فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ خدا بھی غلطی کر سکتا ہے، ایسا خدا اللہ تعالیٰ، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، سب کا نہیں، کچھ لوگوں کا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی حضرت علی کو بنانا تھا، غلطی سے محمد کو بنا دیا. تو اگر اس طرح کے عقائد ہو تو گئے، پھر ان سے نکاح جائز نہیں ہے. لیکن سب کے عقائد ایسے نہیں ہیں. تو بہرحال ایک یہ گروپ یہ مانتا ہے کہ موزے پر مسح جائز ہی نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ بلیو ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ موزے پر مسح جائز ہی نہیں ہے. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور موزے کے تعلق سے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 ایام و لیالیہن للمسافر و یوما و لیلتا مقیما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے 72 آورز ہے. مسافر کتنی مدت مسح کر سکتا ہے؟ 72 آورز، 3 دن 3 رات. اور مقیم 24 آورز، 1 دن 1 رات تک موزے پر مسح کر سکتا ہے. اس کے راوی حضرت علی ہے. دوسری روایت جو مشکات شریف میں بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے. فرمایا لو کان الدین بالرأی
لکان اسفل الخف اولا من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے پر مسا اوپر کے حصے میں نہیں بلکہ نیچے کے حصے میں ہونا چاہیے. چونکہ آدمی چلتا ہے تو جو حصہ پاؤں کا گندا ہوتا ہے اس پہ دھول یا جو بھی لگتی ہے وہ اوپر کے حصے میں لگتی ہے کہ نیچے میں لگتی ہے؟ نیچے میں جو ہے وہ لگتی ہے. تو بھائی یہاں مسا جائز ہونا چاہیے تھا کہ یہاں حکم دیا جاتا، لیکن یہاں دیا. پتہ چلا عقل یہاں کہتی ہے، دین یہاں کہتا ہے. دین کا دار و مدار عقل پر نہیں وحی پر ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو میری ان سگی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہن رکھے ہیں، اور جب حضور نے مسح کیا تو اوپر کی طرف کیا، نیچے کی طرف نہیں کیا. یہ حضرت علی کی روایت، لیکن نہیں مانتے وہ لوگ، وہ مسح نہیں کرتے. دیکھ لیں آپ، ننگے پاؤں پھرتے ہیں. اچھا، تو بہرحال دوسرا گروپ وہ کہتا ہے کہ پاؤں میں جو بھی پہنا ہو، جتنے کالے سب میرے باپ کے سالے ہیں، کہ جو بھی کچھ جو ہیں وہ جاوید بھائی پہنا ہو سب پہ مسا جائے. جیسے یہاں کچھ شاپ والے کہتے ہیں کلہم حلال ہیں، کہ سب جھٹکے کا بھی اور پھٹکے کا بھی سب کیا ہے، وہ جو ہے وہ حلال ہے گوشت. حسن بھائی ایسا نہیں چلتا. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو میں نے موزے پہن رکھے ہیں اس پہ مسا جائز نہیں ہے. اور کس نے پہنے؟ یہ حسن بھائی نے پہنے، اسماعیل چچا نے جو پہنے ہیں، اس پہ مسا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جیسے بھی ساکس ہو جو بھی ہو اس پہ مسا جائز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 4 اماموں میں سے کسی کا بھی فالو نہیں کرتے، یہ وہ لوگ. اب یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھو. لوگ پوچھتے ہیں، یہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ مسئلہ پوچھتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے، بات نکلتی ہے تو بتانا پڑتا ہے. آپ ویسے ان کے پیچھے نماز پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن موسم سرما ہو اور امام جس کا بلیو ایسا ہو کہ جون سے بھی موزے پہن رکھے ہو، عام موزے، اس پہ بھی مسا جائز ہے. تو اگر وہ امام ہے اور امام بن کے نماز پڑھا رہا ہے، وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے اور موزے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اب 24 آورز نہیں ہوئے اور اس نے اسی موزے پر مسح کر لیا، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اگر پڑھی تو دہرانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے اگر اس نے پاؤں دھو کے پڑھائی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نے ایسے سادہ موزے کے اوپر مسح کر لیا، اور وضو میں جو 4 فرض ہیں اس میں ایک فرض پاؤں کا دھونا بھی ہے. اور اگر مسح ہے تو وہ خاص موزے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کون سے موزے، اور اس نے یہ عام اور سادہ موزے کے اوپر، اونی موزے پر، سوتی موزے پر، نائلون کے موزے پر وہ جو ہے مسح کر لیا، اس کا وضو ہی نہیں ہوا. اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی. وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہوتی تو اگر نماز میں جو ہے وہ چڑیا ڈبے سے چھوٹ گئی تو وضو بنانے کوئی نہیں جاتا ہے. ہاں، چڑیا اگر اڑی ہوتی تو نہیں جاتا. اب چودھری صاحب مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا اڑا رہا ہے، تو جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہوا نکل گئی. ہمارے ایک استاد تھے مفتی عارف حسن عثمانی آگرہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، یہ ان کی اصطلاح ہے. وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ کوئی پادا یا ہوا خارج ہوئی، فرمایا چڑیے کو ڈبے سے چھوڑا ہے، آزاد کر دیا. تو اب جو ہے ہم جاتے ہیں، ہے نا، ناک نکسیر پھوٹنا، نسکھوری پھوٹو جینے کے، تو آدمی نماز میں اور پھوٹ جائے تو محی الدین بھائی کیا کرے گا؟ وہ جائے گا نا وضو کرنے. اگر بغیر وضو کے نماز حسن بھائی جائز ہوتی تو وہ پڑھتے رہتا، لیکن وضو بنانے جاتا ہے. پتہ چلا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اس امام کا وضو ہی نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اب انجن کی نہیں ہوئی تو ڈبے کی کہاں ہوگی؟
ہیں، اس لیے ہم منع کرتے ہیں، ورنہ اگر اس نے پاؤں دھویا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھو اگر ویسے ہی وہ کر رہا ہے، لیکن ایسے عام اور سادہ موزے پر وہ مسح کر رہا ہے، یہ ان کا بلیو ہے۔ دوسرا گروپ، تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے موزے ہو اس پہ مسح جائز ہے، 4 قسم کے موزے۔ ویسے 3 قسم کے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، چوتھی کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے، چوتھی قسم، لیکن میں نے چاروں کو ساتھ میں کہہ دیا ہے۔ یہ بتا کر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ مجلس میں کریں گے۔ 4 قسم کے موزے سن لو جس پہ مسح جائز ہے، اور امام نماز پڑھا رہا ہے کوئی بات نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو، چلو اس میں دیر ہو جائے گی، میں بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو، یہ بھی سمجھنے کا ہے۔ ایک آدمی معذور ہے کہ پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ ایک آدمی پیچھے غیر معذور ہے، معذور امام کے پیچھے غیر معذور کی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ پھر سمجھاؤں گا، اس لیے دیکھ لو کبھی کوئی آدمی ایسا ہے جو معذور ہے کہ اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے، وہ معذور کے حکم میں آ گیا، یا ہوا وضو باقی نہیں رہتا، خارج ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے میں یا سعد اللہ صاحب، نورانی بھائی اور جاوید بھائی، یہ جو بھی آپ بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ کوئی اس میں معذور نہیں ہے، تو وہ امام ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کے یا تو برابر سرابر ہو، سیم کیٹیگری کی نماز ہو امام اور مقتدی کی، نمبر 1۔ نمبر 2، یا تو امام کی نماز مقتدی کی نماز سے اعلیٰ ہو۔ اسی لیے ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، مان لو ابھی عشاء بعد مان لو کہ کسی کی نماز چلی گئی جماعت سے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ سنت پڑھ رہا ہے، تو ایک آدمی جس کا فرض فوت ہو گیا جماعت کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اب مقتدی کی نماز فرض ہے، اور یہ جو سنت پڑھ رہا ہے، چلو مثال دوں آپ کو سمجھ آئے گی۔ حسن بھائی جو ہیں انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی، اب حسن بھائی اپنی 2 سنت ادا کر رہے، امتیاز بھائی کسی وجہ سے بعد میں آئے، ان کی جماعت فوت ہو گئی۔ اب وہ یہ سوچے کہ میں حسن بھائی کی اقتدا کر لوں، اور حسن بھائی 2 رکعت کے بعد سلام پھر دیں گے، میں کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت پوری کر لوں گا، اس لیے کہ یہ 2 سنت پڑھ رہے تو میں 4 فرض، تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حسن بھائی کی نماز سنت ہے، امتیاز بھائی کی اپنی نماز فرض ہے۔ اب سنت اور فرض یہ جو کیٹیگریز ہے، تو اس میں کون سی اعلیٰ ہے؟ فرض ہے۔ اور امتیاز بھائی امام ہے کہ مقتدی؟ حسن بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ سنت، اور حسن بھائی کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ امام بنا دیا۔ کس کی نماز بڑی ہوئی ہے، اعلیٰ ہے؟ ہاں صحیح ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہو یار؟ برابر ہے، امتیاز بھائی کی اعلیٰ ہے، اعلیٰ نہیں سمجھ میں آتا تو اعلیٰ پزا میں جاؤ، تو بہرحال ان کی جو ہے اعلیٰ ہے، بیس کیٹیگریز کی جو ہے وہ نماز ہے، تو نہیں ہوگی۔ اس لیے پوچھ لیا کرو کبھی، الٹپ امام مت بنا دو کسی کو۔ ہم کیا ہے کہ چلو بعض مرتبہ مول صاحب کو دکھا کے امام بنا دیا، ارے بھائی وہ مول صاحب معذور بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے ایک عالم میرے پاس آئے اور مجھے اندر لے گئے اور کہنے لگے کہ میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، ایک جگہ کا نام لیا جو مصلی ہے، مسجد نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں وہاں جاتا ہوں تو لوگ مجھے عالم سمجھ کر نماز کے لیے اسماعیل چچا آگے کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں معذور ہوں، تو کیا میں اسی وجہ سے امام نہیں بنتا؟ میں بہرحال کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتا ہوں، لیکن جو عذر ہے وہ نہیں بتایا۔ فرمایا میں امام بن سکتا ہوں، وہ عالم ہیں، بات انہوں نے پڑھی ہوگی۔ میں نے کہا آپ واقعی معذور ہے، آپ مجھے اپنی حالت بتاؤ، اگر آپ معذور ہے تو آپ امام نہیں بن سکتے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو بہرحال اس میں بھی سب ہے، لیکن یہاں ایک آدمی نے وضو کیا، مان لو میں نے موزے پہنے اور میں نے مسح کر لیا اور میں امام بن گیا، اور سعد اللہ صاحب وضو کر کے آئے،
یہاں ہو سکتی ہے. اب یہ نہیں سوچیں گے کہ سعد اللہ بھائی نے جو ہیں وہ کیا ہے وضو کیا ہے, پاؤں دھوئے ہیں اور میں نے مسح کیا ہے. اس کو شریعت ایک ہی کیٹیگری کا سمجھتی ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی کیٹیگریز ہے. یہی کیٹیگریز وضو اور تیمم میں بھی. امام صاحب نے کسی وجہ سے تیمم کیا ہے اور پیچھے مقتدی ہے وہ کیا ہے وضو کیا ہے انہوں نے, تو اس کو بھی شریعت ایک ہی کیٹیگری سمجھتی ہے, وضو کو بھی اور تیمم کو. لیکن جو معذور اور غیر معذور اس کو ایک کیٹیگری میں نہیں سمجھتی. سمجھ آیا؟ جزاک اللہ. لیکن یہ اللہ کا بندہ کبھی ہاں نہیں کہتا, اور میں ان کے پیچھے پڑوں گا تو 9 بج جائیں گے اور مجھے بجانے نہیں ہیں. ابھی انہوں نے ہاں نہیں کہا. میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں تو ان کو دیکھتا ہوں, یہ کہتے ہیں تو مجھے اتنا سکون ہوتا ہے کہ پوچھیے مت. لیکن ابھی بھی نہیں کیا. تو خیر جنہوں نے سمجھا ہے ان سے آپ سمجھ لینا. بہرحال تیسرا گروپ 4 سن لو کہ موزے پر مسح جائز ہے. نمبر 1 خفین. یہ مسئلہ مشہور ہی ہے کتاب میں, مسح علی الخفین. خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو, کہ پورا موزہ جو ہے اشرف بھائی کس کا ہو؟ چمڑے کا ہو. شاید یہ انیس الزما صاحب نے پہن رکھا ہے نا؟ اشرف بھائی آپ نے بھی پہنا ہے؟ ہاں, یہ پورے چمڑے کا ہے. تو اس کے اوپر مسح جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اس کے اوپر مسح جائز, کوئی اشکال نہیں, نو ڈاؤٹ. الا یہ کہ 3 انگلی سے زیادہ پھٹا ہو, تو وہ ابھی پھٹنے کی بات بعد میں کریں گے. تو وہ ہے. نمبر 2 اوپر کا حصہ چمڑے کا اور نیچے کا حصہ چمڑے کا, درمیان کا حصہ چمڑے کا نہیں ہے, کسی اور چیز کا ہے, مسح جائز ہے. سمجھ آیا؟ تیسرا صرف نیچے کا حصہ چمڑے کا ہے, باقی جو حصہ ہے وہ چمڑے کا نہیں ہے, تب بھی مسح جائز ہے. الٹا ہو تو جائز نہیں ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ 3 صورت. چوتھی 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں کسی بھی موزے میں پائی جائے, وہ چمڑے کا نہیں ہے, کسی اور چیز کا وہ بنا ہوا ہے, لیکن اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہے, تو اس موزے کے اوپر بھی مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. جلدی جلدی سن لو. نمبر 1 کہ وہ موزہ کیا ہو, اتنا موٹا ہو کہ اگر ہم اس پہ پانی ڈالیں تو پانی چھن کر پاؤں تک نہ پہنچے. اب یہ جو میں نے موزہ پہنا امتیاز بھائی, اس پہ آپ پانی ڈالو اور آپ نے پہنا ہے تو سیدھا پاؤں پہ جائے گا نا, اس لیے نہیں ہوگا. لیکن وہ چمڑے کا نہیں, لیکن بہت موٹا بنایا کسی نے, اور اب اس پہ ہم پانی ڈال رہے ہیں تو وہ اس پہ سے نیچے اتر جاتا ہے, پاؤں تک اس کا اثر نہیں پہنچتا. جیسے میری بہت سی بات کا اثر ان تک نہیں پہنچتا, تو ویسے ہی جو ہے یہ یہاں نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 اتنے مضبوط ہو وہ موزے کہ 2 یا 3 میل چپل, سینڈل اور جوتے پہنے بغیر صرف جوتے کے ساتھ چل سکے تو وہ پھٹے نہیں. 2 میل کم از کم, ویسے 3 میل لکھا ہے لیکن 2 میل کم از کم, کہ ویسے ہی چلے اور وہ پھٹے نہیں. تیسری جو ہے شرط یہ لکھی ہے کہ وہ پنڈلی کے اوپر بغیر کسی چیز کے سہارا لیے کھڑے رہ سکے. یعنی چین نہ ہو کہ چین آپ نے لگائی تو وہ جو بے چین نہیں ہے وہ اس لیے کہ اس کو چین ہے, اور آج سب بے چین ہیں. تو بہرحال وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو بغیر کسی سہارے کے وہ اپنے پاؤں پہ کیا ہو سکے. یہی محاورہ ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ کیا ہو سکے, کھڑا ہو سکے. یہ 3 شرطیں پائی جائے, اور پھر جون سا بھی جو ہے وہ موزہ ہو, کوئی اونی موزہ بہت موٹا بنا ہے, کوئی سوتی موزہ بہت موٹا بنا ہے, کوئی نائلون کا موزہ جو ہے بہت موٹا بنا ہے, کسی اور چیز کا بہت موٹا بنا ہے, اور یہ 3 شرطیں اس میں پائی جاتی ہے, تو اس پہ مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ایک مسئلہ سن لو آخری جو کسی نے پوچھا ہے, تو جواب ان کو دے دیا, آپ کو دے دوں. یہ پوچھا کہ نیچے اس نے ایسا موزہ پہنا جو میں نے پہنا ہے اور امتیاز بھائی, حسن بھائی نے, اور اس پہ اس نے پھر چمڑے کا موزہ پہنا جو چودھری صاحب اور اشرف بھائی نے پہنا ہے. تو پوچھا کہ اس پہ مسح جائز ہے؟ جائز ہے, چونکہ اوپر اس نے کیا پہنا ہے,
چمڑے کا جو ہے پہنا ہے نا. ٹھنڈی بہت ہوتی ہے تو لوگ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ سویٹر اور سویٹر کے اوپر جیکٹ ہے نا. میرا بڑے ابا تھے پریسٹن میں، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، عبدالحی مالویہ. તો મેં આવ્યો અહીંયા ઇમ્તિયાઝભાઈ તો મને કહે દીકરા ઠંડીમાં અહીંયા આપણે કાંદા છોલે તો કેમ બધા એ નીકળા જ કરે કચરો, તો કે અહીંયા હો બહાર ઠંડીમાંથી આવે તો કે કોટ ઉતારો, પછી સ્વેટર જે છે તે ઉતારો, અંદરમાં પાછું કંઈ ગરમ પહેરેલું એટલે કે બધું ઉતારા જ કરવાનું એમ કહીએ. સુભાન અલ્લાહ બિહમદિહી સુભાનક અલ્લાહુમ્મા બિહમદિક નશહદુ અલ્લા ઇલાહા